کرد ایک بہت مشہور مسلمان قبیلہ ہے۔ اس کے افراد آج بھی عراق، شام، ترکی اور ایران کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مشہور اسلامی ہیرو اور فاتح صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ 2 پر تو خوب پھل پھول آ رہا ہے اور ایک درخت بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر لے جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو پھلدار درخت سے کھجور لے کر خشک درخت تک لے جاتے دیکھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس خشک درخت پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کا کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت عبرت ہوئی۔ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ وہ موذی جانور ہے جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ جب یہ اندھا ہو گیا تو نے اس کی روزی پہنچانے کے لیے ایک معصوم سی چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اے شخص، تیرے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور سر پر خاک ڈالتا ہوا اقالہ یعنی اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، یہ چلاتے ہوئے چلنے لگا۔ مجھے کہیں غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے درگزر کر دیا، ہم نے تجھے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکا ہوا تھا، اب میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالیں، اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی بھی ہے؟ ہم نے کہا کہ بالکل ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں۔ میں 3 دن سے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں مجھ سے فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے کپڑے فلاں کردی کو دان کر دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کپڑوں کو پہنا۔ اس قصے میں 2 چیزیں قابل عبرت ہیں: اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے۔ جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ ایک حدیث میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ جل شانہ پر یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے
تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا یعنی مالداری عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے عفت یعنی پاک دامنی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا کرتے ہیں، اور اوپر کا ہاتھ یعنی عطا کرنے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو سوال کا دروازہ کھولے مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر یعنی تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو عرفات کے میدان میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ انہوں نے درے سے اس کی خبر لی کہ ایسے دن میں اور ایسی جگہ پر اللہ کے غیر سے مانگتے ہو، اللہ کے غیر سے سوال کرتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال یعنی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں تنگ دستی اور فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کوئی شخص رسی لے کر لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے کمر پر لاد کر فروخت کر دے اور اس سے اپنا گزر بسر چلا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیک مانگے، چاہے وہ بھیک ملے یا نہ ملے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عطا کا دروازہ کھولتا ہے صدقے سے ہو یا صلہ رحمی سے ہو اللہ تعالیٰ اس پر کثرت فرماتے ہیں یعنی اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص مال کی زیادتی کی نیت سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس کی وجہ سے اس پر کمی بڑھتی جاتی ہے یعنی حاجتیں بڑھتی جائیں گی اور آمدنی کے ناکافی ہونے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کلیتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام جانے، یعنی محنت کر اور کما لے، جتنی مشقت اٹھائے گا اس کے مناسب ہم دیتے رہیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، اور جب کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو تلافی کے طور پر کوئی اچھا کام بھی کرو، اور کسی سے سوال نہ کرو، کسی کی امانت نہ رکھو، دو آدمیوں کے درمیان قاضی نہ بنو، کہ یہ بہت اہم کام ہے اور یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔